صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً یہ پروگرام ہمارا مسلسل ہادی ٹی وی کے ذریعے زیر اہتمام آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس میں مختلف علماء کرام مختلف مقامات سے، کبھی نجف اشرف سے براہ راست یہ پروگرام آپ حضرات ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کبھی کراچی کے اسٹوڈیو سے، اور اس اسٹوڈیو سے جب آپ حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر ہفتے رات 8 سے 9 بجے کے درمیان یہ پروگرام ہادی ٹی وی پر لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات کی سہولت کے لیے اس ہمارے ٹی وی اسکرین کے نیچے ایک نمبر چل رہا ہوگا جس پر آپ حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے تمام تر وہ مسائل جو آپ کو معمولی زندگی میں پیش آتے ہیں، وہ تمام مسائل آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کی صورت میں ہو یا وائس میسج کی صورت میں، یا آپ ہمیں ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی فیس بک پر یا یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین بھی کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں کہ جو ہم تک پہنچیں گے، اور ان سوالات کو پیش کیا جائے گا ہمارے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین مولانا شفا نجفی صاحب کی خدمت میں، جو ان کے جوابات پیش فرماتے ہیں۔ اور کئی عرصے سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ خدمات دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم آپ کا سایہ دراز فرمائے، آپ کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے، اور آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، بالخصوص جناب سیدہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً آپ کے ساتھ تمام علماء حقہ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں مکمل ہادی ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے کہ پروردگار عالم تمام علماء حقہ بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی اور دیگر مراجعین عظام کی صحت و تندرستی کے ساتھ بہترین زندگی تمام مجتہدین کو عنایت فرمائے۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام نامزدی صاحب۔ کیسے مزاج ہیں آغا صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں ساتھی؟ الحمدللہ آغا صاحب، آپ کی دعائیں ہیں، پروردگار عالم آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ انتہائی محبت سے اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں وقت صرف کرتے ہیں اور مومنین کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے آج ہمارے اس پروگرام کا آپ آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات عرض کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو ابھی انہی آنے والے دنوں میں یعنی حج بیت اللہ کے دوران حجاج کرام کو پیش آ سکتا ہے، اور اس میں بعض حجاج کرام کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں اس کا جو ہے وہ حفظ ما تقدم ازالہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سفر میں جو ہے نا وہ انسان کی نماز 4 رکعتی نماز قصر ہوتی ہے، مگر یہ کہ دوران سفر کسی جگہ 10 دن رہنے کا پروگرام ہو، یا سفر کسی کا پیشہ ہو، جیسے لانگ روٹ پہ گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ نے اگر 10 دن نہیں رکنا تو ادھر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو آپ نماز پوری پڑھیں چاہے قصر پڑھیں۔ ایک مدینہ منورہ ہے، اور ایک مکہ معظمہ ہے، اور تیسرا کوفہ ہے۔ بعض مراجع کے نزدیک صرف مسجد کوفہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک پورا کوفہ، جس طرح پورا مدینہ، پورا مکہ میں آپ کو اختیار ہے، اسی طرح پورے مکے میں بھی آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں۔ اسی طرح حائر حسینی یعنی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آپ کے مرقد مطہر کے آس پاس جو ہے وہ قبہ کے بالکل نیچے، وہاں بھی آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ ان مقامات پر اگر آپ نے 10 دن رکنا ہو تو پھر تو یقیناً لازمی طور پر پوری پڑھیں گے،
اور اگر 10 دن نہ رکنا ہو تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا فلسفہ ہے خدا بہتر جانتا ہے، بس روایات میں یہ آیا ہوا ہے، لہذا ہمارے تمام فقہا بالاتفاق ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ان 4 مقامات پر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اس غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اختیار دیا گیا ہے یہ ہم روزے کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار آپ کو صرف وہ نماز کے بارے میں دیا گیا ہے، روزے کے بارے میں آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی رمضان مبارک میں عمرہ کے لیے جاتا ہے، ظاہر ہے جب وہ مکہ جائے گا تو مدینہ بھی جائے گا، اور اس کا قیام وہاں پر 10 دن سے کم ہے، تو وہ نماز پر قیاس کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مجھے نماز جو ہے قصر پڑھنے کی بھی اجازت ہے اور تمام پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اسی طرح میں چاہوں تو روزہ رکھوں، چاہے نہ رکھوں، بعد میں قضا رکھوں۔ ایسا نہیں ہے، روزہ اس کو وہ رکھ نہیں سکتا، روزہ وہ کھائے گا، افطار کرے گا اور بعد میں قضا بجا لائے گا، مگر یہ کہ وہاں اس کا 10 دن رہنے کا مکہ میں یا مدینے میں یا کوفہ میں 10 دن رہنے کا وہ ارادہ ہو۔ البتہ مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ وہاں یعنی بغیر اس کے کہ کوئی نظر کریں، بغیر اس کے کہ آپ 10 دن وہاں رکنے کا ارادہ کریں، 3 حاجت کے روزے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 3 حاجت کے روزے، یعنی آپ جا کے اس نیت سے کہ کوئی بھی حاجت آپ کے پیش نظر ہو، حاجت روائی کے لیے 3 روزے رکھنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے مدینہ منورہ کے اندر، اگرچہ آپ وہاں 10 دن رہنے کا آپ کا ارادہ نہ ہو۔ میں اس مسئلے کے اختتام پر ان تمام مومنین و مومنات کو مبارکباد پیش کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت جو ہے نا وہ بخشی ہے، اور اقبات مقدسہ کی زیارت کی، اور ہم سب سے ہم دعا کی بھی درخواست کریں گے۔ جزاک اللہ آغا صاحب، جزاک اللہ۔ سوالات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور میں ایک اور مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شفا نصفی صاحب، اور یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے۔ یہ ہمارے فقہی مسائل کا اولین مقصد اور ہدف یہی ہے کہ عوام الناس کے جو فقہی مسائل اور جو وہ مسائل کی جو ان کو زندگی میں درپیش ہیں، ان مسائل کا جواب یہاں پر مولانا کی زبانی دیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام اگلے دن ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود بھی رہتا ہے۔ ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سوالات بھیج سکتے ہیں۔ گزشتہ پروگرامز میں بھی جو سوالات باقی رہے تھے ان سوالات کو ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں شامل کریں، اور آج کے اگر پروگرام میں کوئی سوال رہ جاتا ہے تو اسے ہم آنے والے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اچھا آغا صاحب، آج ہمارے پاس پہلا مسئلہ اور پہلا سوال جو موجود ہے وہ طلاق کے حوالے سے ہے۔ آغا صاحب، شادی ہوئی تھی اور جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت یہ بات چھپائی گئی تھی کہ لڑکا دیوانہ ہے، یعنی اس کی ظاہری عمر 38 سال ہے، یعنی 38 ایئر اس کی عمر ہے، اور وہ ذہنی طور پر 15-16 سال کا ہے۔ وہ جاب بھی کرتا ہے اور پیسے بھی کماتا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر مکمل صحیح آدمی نہیں ہے۔ اچانک بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، اچانک سے جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس طریقے کی حرکتیں کہ وہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسلسل نہیں ہے۔ کبھی کبھار اسے ایسا دورہ پڑتا ہے کہ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور بالکل اچانک سے نارمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے مسئلے مسائل اور معاملات ہیں۔ ابھی نکاح کو 3 مہینے ہوئے، تو آقا میری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ایسے مرد کے ساتھ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو یعنی محفوظ کرنے کے لیے کہ وہ طلاق کا نام ساتھ نہ جوڑے؟ مجھے یہ بڑا خوف ہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی طلاق نہیں ہوئی، تو اب کیا میں ایسے آدمی کے ساتھ صبر شکر کر کے زندگی گزاروں، یا پھر ظاہر ہے آگے اولاد کے مسئلے مسائل ہوں گے اور ہر چیز ہوگی، تو یہ بات بھی مجھ سے چھپائی گئی کہ وہ دیوانہ ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے کہ طلاق کی بات کی جائے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، نکاح کے بعد جو علیحدگی ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی 2 طریقے سے جو ہے وہ یہ میاں بیوی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو طلاق ہے،
کہ شوہر جو ہے بیوی کو طلاق دے دے اپنی مرضی سے، یا بعض اوقات جیسے ہم گزشتہ پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں، حاکم شرع کو یہ اختیارات مل جاتے ہیں کہ وہ اس کو فارغ کرے، ایک یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ فسخ کا ہے، فسخ میں صیغہ طلاق جاری نہیں کیے جاتے، وہ صورتیں جو ہے نا وہ مختلف ہیں۔ بعض اوقات نکاح کو فسخ کرنے یعنی طلاق کے صیغے جاری کیے بغیر نکاح کو توڑنا جو ہے کا جو عمل ہے اس کو فسخ کہتے ہیں۔ کچھ خاتون میں کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مرد کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے، نکاح کو توڑنے کا حق حاصل ہے، بغیر اس کے کہ صیغہ طلاق جاری کیے جائے۔ اسی طرح بعض اوقات مرد میں کوئی اس طرح کی کمزوری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے خاتون کو جو ہے وہ فسخ کا وہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اور جہاں جہاں خاتون کو توڑنے کا یا فسخ کرنے کے اختیار حاصل ہے وہ دھوکہ دہی ہے۔ ابھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے فقہ زبان میں اس کو تدلیس کہتے ہیں، تے دال لام یہ اور سین، تدلیس ہے یعنی اس کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس کو جو ہے نا وہ چھپایا گیا ہو۔ مثلا کہا گیا ہوگا کہ یہ وہ ڈاکٹر ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مثلا FSC بھی نہیں ہے، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تو اگر یہ اب میں جو ہے نا وہ یہاں دو ٹوک جو ہے اس خاتون کے حق میں یا خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، میں ایک جنرل بات ایک فارمولہ بیان کرتا ہوں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ دیوانہ ہے، جبکہ جو ہے نا ان کو کہا گیا تھا کہ ایک نارمل آدمی ہے، معمول کی ذہنیت رکھتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کو دھوکہ دیا گیا تھا، تو خاتون کو جو ہے نا وہ خیار تدلیس حاصل ہے۔ لیکن اب یہ کون فیصلہ کرے واقعاً یہ اپنے دعویٰ میں سچی ہے نہیں ہے، اس کی حالت پہلے کچھ تھی بعد میں کچھ ہے، یا اصل بات کوئی اور تھی اور اس سے چھپائی گئی ہے، یہ پھر جو ہے نا وہ قریب جو لوگ حالات سے واقف ہیں وہی جو ہے نا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں تو اصولی طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ اگر تدلیس ثابت ہو جائے کہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، یہ دیوانہ تھا اور اس کو ایک نارمل جو ہے وہ صحت مند ظاہر کر کے اور اس کی بیس پر شادی ہوئی تھی، تو پھر اس کو خیر تدلیس حاصل ہے۔ لیکن یہ ثابت کرنا جو ہے یہ پھر جو ہے نا ظاہر ہے وہ لڑکی یا وہ لڑکی کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو ایک جنرل بات کر سکتے ہیں۔ جی کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال بھی موجود ہے اور وہ بھی طلاق کے ہی عنوان سے موجود ہے، اور وہ یہ کہ اگر صاحب میں ایک لڑکی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ مجھے طلاق دی گئی ہے، تقریباً اس کو 2 ہفتے گزرے ہیں، اب یہ عدت کے معاملات اور عدت کے مسائل نہیں بتائے گئے، اور نہ ہی مجھے مولانا کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ مجھے نان و نفقہ کتنا ملے گا اور کب تک کا ملے گا، اور حق مہر ملنے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، شرعی طلاق جو ہے اگر تو ایسی کوئی عدالتی جو ہے نا وہ طلاق کا نوٹس ہے تو اس کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ ہم بار بار بیان کر چکے۔ اور اگر ان کے میاں نے ان کو شرعی طلاق دی ہے یعنی 2 عادل گواہوں کے روبرو وہ خود صیغہ طلاق جاری کر سکتا تھا اور صیغہ طلاق جاری کیا ہے، یا اس نے کسی عالم دین کو وکیل بنایا ہے اور اس نے شوہر کی طرف سے خاتون کے صیغہ طلاق جاری کیے ہیں، تو وہ طلاق جو ہے وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، یعنی عدت کے دوران وہ جو ہے نا مطلب 3 دفعہ پاک ہونے تک جو ہے وہ 4 دفعہ ماہواری آئے تو یہ عدت سے نکل جاتی ہے۔ اس دوران ظاہر ہے وہ بلکہ اس دوران روایات کے مطابق اس عدت کے دوران یعنی بیوی شمار ہوتی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس خاتون کو طلاق رجعی دی گئی ہو، رجعی کا مطلب ہے کہ عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر کسی نئے نکاح کے، اس کو لا کے بسا سکتا ہے، وہ بیوی شمار ہوتی ہے، اس کا خرچہ اس پر واجب ہے اور اس کو گھر سے نکال بھی
نہیں سکتا. یہ تو اس کا جو ہے نا وہ حکم ہے. یعنی جب سے صیغہ طلاق جاری ہوا ہے اس دن سے جو ہے شمار کیا جاتا ہے. اب خاتون کو 15 دن کے بعد بھی پتہ چلے تو وہی جو ہے نا وہ شمار ہوگا. اب ظاہر ہے خاتون سے پوچھا جانا چاہیے، چونکہ طلاق جو ہے ماہواری کے دنوں میں نہیں ہوتی. خاتون سے پوچھ کے جب وہ پاک ہو تو صیغہ طلاق جاری کرتے ہیں. اور کچھ صورتیں ہیں کہ جہاں پر ماہواری کے دنوں میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ابھی ان کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. فرض کرتے ہیں کہ ایک صحیح اور باشرعیت طلاق واقع ہوئی ہے، اور جس دن طلاق واقع ہوئی ہے اس دن سے لے کر آگے جو ہے نا وہ یعنی عدت کے نکلنے تک وہ جو ہے نا اس کے جوزے شمار ہوتی ہے. خرچہ اس پر واجب ہے، گھر سے نکال بھی نہیں سکتا. حق مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ حق مہر جو ہے ظاہر ہے جو طے پایا ہے وہ مرد کے ذمہ جو ہے نا وہ واجب الادا ہے. وہ طلاق دے تو بھی مرد کے ذمہ حق مہر واجب الادا ہے، گویا وہ بیوی کا مخروج ہے. نہ دے اور پرامن زندگی گزارتے ہیں پھر بھی مرد کے ذمہ خاتون کا جو حق مہر ہے وہ واجب الادا ہے. اگر ایک خاتون اپنی مرضی سے معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے. تو حق مہر جو ہے وہ ہر حالت میں مرد پر واجب ہے اگر خاتون نے معاف نہ کیا ہو. باقی عدت کے دنوں میں خرچہ جو ہے مرد کے ذمہ ہے، یہ بھی فقہی کتابوں میں لکھا ہے. جی اس سوال کا ایک اور حصہ ہے کہ یہ نان و نفقہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یعنی کتنی رقم اس سے مطالبہ کریں کہ وہ ہمیں مہینے کے خرچے کے دے دے. دیکھیں یہ بھی کسی فقہ کی کتاب میں اس طرح کوئی رقم مقرر نہیں کی گئی ہے. یہ تو فیصلہ جو ہے نا وہ عرف کرتا ہے یا کوئی اسلامی عدالت علماء کرام کرتے ہیں. عرف میں عام طور پر جو ہے نا وہ ایک خاتون کا منتھلی خرچہ کتنا ہے یہ عرف جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا وہ ان کے گھرانوں کے اعتبار سے اور ان کی جو سطح زندگی ہے اس اعتبار سے جو ہے نا وہ فرق بھی پڑتا ہو. لیکن کسی جگہ جو ہے نا وہ رقم فکس نہیں ہے کہ بھئی منتھلی 15,000 دے دے، 20,000 دے دے یا 50,000 دے دے. کوئی رقم مقرر نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ عرف پر جو ہے نا وہ چھوڑا جاتا ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس نماز جمعہ کی وجوب کے اعتبار سے آیا ہے کہ کیا نماز جمعہ واجب ہے یا مستحب ہے، اور اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، اور کیا نماز جمعہ اگر ہم نے باجماعت پڑھی ہے اور وقت پر بھی ادا کی ہے، جو جس وقت پر مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے اسی وقت ہم نے پڑھی، اب کیا وقت تھا اور کیسا وقت نماز جمعہ کے لیے مستند ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جس وقت پر جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اس وقت میں نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، تو کیا میں اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کروں گا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں یہ واجب جو ہے، واجب کا لفظ سب نے سنا ہوا ہے. واجب دو قسم کا ہوتا ہے. ایک واجب تعینی کہلاتا ہے کہ ایک ہی فرض ہے، آپ نے اس کو انجام دینا ہے لازمی طور پر، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس کو واجب تعینی کہتے ہیں. کچھ واجبات ہیں جن کو واجب تخیری کہتے ہیں. اس میں مثلا 2 یا 3 عمل ہوتے ہیں، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ان تینوں میں سے جس کو بھی آپ انجام دیں گے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کو واجب تخیری کہتے ہیں. یہ فقہ ابواب میں اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ نمونے ہیں. مثال کے طور پر اگر رمضان مبارک میں کوئی جان بوجھ کے رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھتا، افطار کرتا ہے، تو ایک تو جتنے دن اس نے روزہ نہیں رکھے اتنے دن روزے قضا رکھے گا. اس کے علاوہ جو ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کفارہ دینے میں کہ وہ یا غلام آزاد کرے جو کہ آج کل دستیاب نہیں ہے، یا 2 مہینے روزے رکھے، فی روزہ جرمانہ یا کفارہ کے طور پر 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے. کہتے ہیں کہ یہ واجب تخیری ہے، یا یہ کام کرو یا یہ کام کرو یا یہ کام کرو، ان میں سے جو کام بھی آپ کریں گے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. جمعہ کے دن جو ہے وہ نماز ظہر اور نماز جمعہ یہ واجب تخیری ہے. یعنی آپ جمعہ کے دن جمعہ پڑھیں، ظہر نہ پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. یا
جو ہے نا ظہر پڑھیں اور جمعہ نہ پڑھیں. یہ دونوں جو ہے واجب تاخیری ہیں. جمعہ کے دن ظہر پڑھیں تو جمعہ واجب نہیں رہے گا، جمعہ پڑھیں ظہر واجب نہیں رہے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جمعہ جو ہے اس کے اپنے مقررہ وقت میں جو ہے نا وہ پڑھا جائے. ظاہر ہے ظہر کا وقت کا لمبا ہے. ظہر کا وقت جو ہے وہ ابھی مغرب کی نماز اذان میں یعنی 4 رکعت کا وقت باقی رہ جائے، وہ جو ہے نا وہ عصر کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز آپ کی ادا سمجھی جائے گی. لیکن جو جمعہ ہے اس کا وقت جو ہے وہ اتنا کھلا نہیں ہے، وسیع نہیں ہے جتنا اس کا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں اس وقت جمعہ کے خطبتین جو ہے خطبے کب شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں، اور نماز جمعہ جو ہے نا وہ کب شروع ہوتی ہے. آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو زوال شرعی ہے، ہم زوال شرعی کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ آپ کی مسجد میں جب اذان ہوتی ہے. کسی مسجد میں اذان جو ہے وہ زوال شرعی یعنی شرعی طور پر ظہر کا وقت داخل ہونے کے فوراً بعد اذان دی جاتی ہے، کہیں دیر سے جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. جہاں زوال شرعی یعنی کہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ فرض کیجئے وہ سے لے کر زوال شرعی سے لے کر اور 40 منٹ کے اندر اگر آپ کے دونوں خطبے ختم ہو جاتے ہیں اور جمعہ شروع ہوتا ہے تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ زوال شرعی سے 1.25 گھنٹے تک جو ہے نا وہ خطبے جاری رہتے ہیں اور زوال شرعی کے 1.25 گھنٹے کے بعد جمعہ شروع ہوتا ہے، وہاں احتیاط واجب کے طور پر آپ کو جو ہے نا وہ ظہر کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی. اگر اس سے بھی زیادہ وقت گزرتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ظہر ہی پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے کہ آغا صاحب آج ابھی جو ہے وہ ایک آن لائن ایک ایسی اپلیکیشن چل رہی ہے کہ جسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں. اس پر بہت سارے مختلف گیم موجود ہوتے ہیں، آن لائن گیم کھیلے جاتے ہیں اور ان گیموں میں پیسے لگائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ اپلیکیشن آپ کو بولتی ہے کہ پہلے آپ 1000 روپے اس اپلیکیشن میں ڈالیں. تو ایزی پیسہ کے ذریعے پہلے 1000 روپے ڈالے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان پیسوں سے گیم کھیلا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی مختلف گیم ہوتے ہیں جیسے کرکٹ ہے یا دوسرے ایسے گیم جو بچوں کے کھیلنے کے بھی ہوتے ہیں موبائلوں میں. وہ گیم اگر ہم کھیلتے ہیں تو اس گیم پر اگر ہم جیتتے ہیں جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب جو لوگ غیر قانونی طور پر یعنی حکومتی اعتبار سے جو فرد غیر قانونی طور پر عراق میں مقیم ہے، عراق میں موجود ہے اور وہاں پر کام کر رہا ہے اور جاب کر رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے، تو کیا اس کی غیر قانونی موجودگی کے بعد جو وہ نوکری کر رہا ہے یا پیسے کما رہا ہے وہ پیسہ اس کے لیے جائز اور حلال ہوگا جبکہ وہ اپنی پوری محنت کر کے وہ پیسے کما رہا ہے؟ اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ وضاحت فرمائیے گا. اس کی کمائی کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. جی جی آغا صاحب بہتر. بہت اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور بعد السلام انہوں نے سوال کیا ہے کہ آغا صاحب میں اپنی بیوی کو پابند کرتا ہوں کہ وہ نماز پڑھے لیکن وہ پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتی اور میرے ہلاک کہنے پر بھی وہ نماز نہیں پڑھتی اور انہی کی وجہ سے میری بیٹیاں بھی نماز نہیں پڑھ پاتی، جبکہ میں اپنے دونوں بیٹوں سے ان کو ڈانٹ کر اور اس طریقے سے سختی کر کے ان سے نماز پڑھواتا ہوں، لیکن میری بیوی اور میری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی ہیں. اور اب میں بھی زیادہ سختی اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ڈیٹس کا پتہ نہیں ہے کہ کس ڈیٹ پر وہ نجس ہیں یا نہیں ہے. تو یہ بات ماں کو ہی پتہ ہوتی ہے. اب ماں نماز نہیں پڑھتی اور میری نافرمانی کرتی ہے، تو ایسی بیوی کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیے جی ایسی بیوی کے لیے بس وہ آپ کی شرعی ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن منکر ہی ہے. آپ جو ہے نا وہ اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کریں اور بچیوں پر بھی جو ہے ایک حد تک نماز کے معاملے میں اولاد پر سختی کا جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے. باقی وہ خدا کے بارگاہ میں جو کا کام ہمیں بالمعروف و نہی عن منکر ہے.
جی آغا صاحب باقی بیوی کے بارے میں ہر قسم کے فیصلے کا خود انسان کو اختیار حاصل ہے، ویسے ہی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. وضاحت فرمائیے گا. یہ سوال میں سوال کو دہرا دیتا ہوں. جی پوچھنے والی سوال خاتون ہے. میں نے جی آغا صاحب اب آواز بہتر آ رہی ہے میری؟ جی ابھی آ رہی ہے. جی میں سوال کو دہرا دیتا ہوں. میری پوچھنے آواز بھی والی واپس آ رہی ہے آپ کے اسٹوڈیو سے. اچھا یہ آواز جی ریپیٹ ہو رہی ہے آغا صاحب کی. میرے خیال میں ابھی ٹھیک ہے شاید. آغا صاحب میں سوال کو دہرا دیتا ہوں. جی دوہرا خاتون کا دیجیے. سوال ہے اور ان کا یہ سوال ہے کہ دوران نماز اگر ایک یا دو بال گنتی کے ایک یا دو بال پیشانی کی طرف سے باہر آ جائیں اور تو کیا اس میں ہمیں نماز پڑھنے کے بعد ہی بات پتہ چلے کہ یہ دو بال ہمارے پیشانی پر تھے تو نماز صحیح رہے گی یا باطل ہو جائے گی؟ اسی کے ساتھ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جس سجدگاہ پر میں سجدہ کرتی ہوں اس پر یا محمد اور دوسری طرف یا حسین لکھا ہوا ہے اور اس کا ابھار کافی زیادہ ہے کہ جب سجدہ کیا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ مکمل پیشانی سجدگاہ پر نہیں لگ رہی بلکہ وہ ابھار کی طرف لگ رہی ہے. تو کیا ایسی سجدگاہ پر سجدہ کرنا نماز کو درست کرے گا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اصول یہ ہے کہ مجموعی طور پر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو پیشانی ہے وہ ابھار کو ٹچ کرے، ابھار کو لگے اور باقی جو آپ کی پیشانی ہے وہ ایسی ہوا یا فضا میں ہو. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ کوئی جو ہے نا وہ پیشانی پوری وہ ہڈی تو نہیں ہے، گوشت ہے. تو وہ پیشانی کا کچھ حصہ جو ہے وہ جو ابھار ہے ادھر لگتا ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ دوسری جگہوں پر لگتا ہے. تو مجموعی طور پر اگر آپ کی پیشانی یعنی اتنی مٹی کو لگ رہی ہے کہ جس کی کم از کم جس کی چوڑائی کم از کم ہونی چاہیے جتنی، تو آپ کی نماز صحیح ہے. لہذا قرآن نے لکھا ہے تسبیح اگر ایسی چیز سے بنی ہوئی ہے جس پر سجدہ ہو سکتا ہے، پتھر ہے، عقیق کی ہے یا خاک شفا کی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ سجدہ ہو سکتا ہے. یہ اس طرح مٹی کا عام سجدگاہ کی طرح پلین ہونا جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے. وہی میں نے مثال دی ہے، تسبیح کے دانوں کے اوپر آپ سجدہ کریں اور یہ اگرچہ ان دانوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے لیکن اگر مجموعی طور پر جو ہے وہ 3-4 دانوں کو آپ کی پیشانی لگ رہی ہے، ان کو جو ہے نا ٹچ کر رہی ہے اور مجموعی طور پر اتنی چوڑائی بن جاتی ہے کہ جتنی ایک سجدگاہ کی کم از کم چوڑائی ہونی چاہیے، تو آپ کا سجدہ جو ہے وہ صحیح ہے. البتہ ہم مشورہ دیں گے جو سجدگاہ بناتے ہیں کارخانے والے، اب ہماری ان تک تو رسائی نہیں ہے، اور ان کو اس طرح کی چیزیں لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ مخالف کو جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا وہ الزام تراشیوں کا جو ہے نا وہ موقع ملتا ہے، بہانہ ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ یا حسین کے لیے مثلا حسین کے لیے سجدہ کرتے ہیں یا محمد علی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. ان کو پلین بنانا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یعنی 24 گھنٹہ تو وہ باوضو نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ یہ محمد علی فاطمہ ان کو لگے، جو کہ خلاف احتیاط ہے. لیکن ہماری وہاں تک جو ہے نا وہ آواز کی رسائی نہیں ہے. لیکن مناسب یہی ہے کہ سجدگاہ جو ہے پلین ہو تاکہ جو ہے نا وہ مخالفین کو اس طرح کی جو ہے نا وہ الزام تراشیوں کا جو ہے نا وہ موقع نہ ملے. باقی یہ ہے کہ نماز میں خاتون کو جو ہے نا وہ
مکمل طور پر جو ہے نا وہ بال اس کے چھپے ہوئے ہونی چاہیے، ایک بال بھی باہر ہو تو نماز نہیں ہوتی، یا اگر دوپٹہ بھی نازک اتنا ہے کہ باہر سے بال نظر آتے ہوں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ سب بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اگلا سوال روزے سے متعلق ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میرے بابا جو کہ کافی مریض تھے، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تھا، لیکن ان کا مرض دیکھتے ہوئے، ان کی بیماری اور کمزوری دیکھتے ہوئے گھر والوں نے ہی انہیں روزے رکھنے نہیں دیے، کیونکہ اگر وہ روزے رکھتے تو وہ مزید کمزور ہو جاتے اور بیماری بڑھ جاتی، اس وجہ سے انہوں نے روزے نہیں رکھے، اور ابھی بھی وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو پائے ہیں۔ تو آغا صاحب ان کے جو روزے رہ گئے، جو انہوں نے نہیں رکھے، ان روزوں کا کیا کیا جائے گا؟ کہ اب صحت مند ہونے کا انتظار کریں تاکہ اس کی قضا بجلائیں، یا کفارہ دے کر ہی اسے ان تمام روزوں کو ادا کیا جائے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اس کا دار و مدار جو ہے وہ بیماری کی نوعیت پر ہے۔ بیماری اگر اس طرح کی ہے کہ اگلے رمضان تک وہ شفا یاب ہو سکتے ہیں تو انتظار کریں، اور اگلے رمضان سے پہلے پہلے وہ روزہ قضا بجا لائیں۔ اور اگر وہ جو ہے نا وہ بیماری اس طرح کی ہے کہ نہیں وہ اگلے رمضان تک، وہ آئندہ سال کے رمضان تک وہ صحت یاب نہیں ہو سکتے، تو پھر جو ہے نا وہ مد دیں گے یا مد دیں گے۔ البتہ یہ اسی صورت میں ہے کہ واقعا مجبوری ہو۔ بعض اوقات جو ہے وہ ڈاکٹر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے، تشخیص یہ ہوتی ہے کہ حتمی رائے یہ ہوتی ہے ایک ذمہ دار اور مستند ڈاکٹر کی کہ یہ بیماری کے لیے، یہ اس بیماری کے ساتھ روزہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، یا بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے، بیماری بڑھے گی، دیر سے میں ٹھیک ہوں گا وغیرہ۔ ورنہ شرعی جواز اگر موجود ہے اور اگلے رمضان تک وہ نہ رکھ سکیں پھر مد دیں، اور اگر اگلے رمضان سے پہلے پہلے روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ بطور قضا یہ روزہ رکھیں گے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ میرا سوال نماز کی ٹائمنگ کے متعلق ہے، قبلہ ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ یعنی سورج غروب ہونے میں اگر 8-10 منٹ ہوں تو پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی یا عصر کی؟ اسی طرح مغرب اور عشاء کا ٹائم بھی بتائیے، یعنی مغرب کا آخری وقت کیا ہوتا ہے اور عشاء کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں کہ جو مقررہ وقت میں ادا ہو جائے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ ابھی میں نے اشارہ کیا ہے جی، اور پہلے بھی کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو نماز کے اوقات ہیں وہ خصوصاً وہ نمازیں جو دو ہیں، جیسے ظہرین اور مغربین ہیں، یعنی ایک وقت وہ ہے کہ جو ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں عصر کسی صورت پہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک وقت وہ ہے کہ جو عصر کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں ظہر کسی صورت میں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، نہ غلطی سے پڑھیں گے تو بھی باطل ہے، اور جان کے پڑھیں گے تو بھی باطل ہے۔ اور ایک وقت وہ ہے جو کہ مشترک ہے، اس مشترک وقت میں جو ہے نا وہ اگر جان بوجھ کے ظہر سے پہلے عصر کو پڑھیں گے تو وہ نماز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، پہلے ظہر پڑھیں پھر عصر پڑھیں۔ اور اگر اس مشترک وقت میں جو ہے نا وہ ظہر سے پہلے آپ نے عصر پڑھ لیا غلطی سے تو ٹھیک ہے، بعد میں بے شک آپ ظہر پڑھ لیں۔ اب یہ جو ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، زوال شرعی سے لے کر 4 رکعت نماز پڑھنے تک وضو وغیرہ کر کے یہ وقت مخصوص ہوتا ہے ظہر کے ساتھ، زوال شرعی۔ اب یہ آپ کی مسجد میں کتنے آذان دیتے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، شرعی جو زوال ہے، شرعی ظہر کا جو ٹائم ہے اس وقت سے لے کر، مثال کے طور پر اگر یعنی 12:15 ہے، 12:15 بجے سے لے کر 4 رکعت نماز پڑھنے تک، مثلا 7-8 منٹ تک یہ مخصوص ہے ظہر کے ساتھ۔ اسی طرح ادھر آذان مغرب میں جب 4 رکعت کا وقت بچ جائے وہ مخصوص ہے عصر کے ساتھ، کہ شروع کے 4 رکعت کے وقت جو ہے وہ ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں غلطی سے بھی عصر پڑھیں گے تو وہ باطل ہے۔ آخری جو 4 رکعت کا وقت ہے وہ عصر کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ درمیان کا جو وقت ہے وہ مشترک وقت کہلاتا ہے، اس میں اگر آپ جان بوجھ کے عصر پہلے پڑھیں گے تو وہ غلط ہے،
پہلے ظہر پڑھیں پھر عصر پڑھیں، اور غلطی سے آپ عصر پڑھیں گے تو صحیح ہے، بے شک بعد میں ظہر پڑھیں۔ اسی طرح نماز مغرب وہ یعنی اختیاری حالات میں آدھی رات تک جو ہے وہ جو ہے نا ان کے نماز کا ٹائم رہتا ہے، یعنی نماز اذان مغرب سے لے کر 3 رکعت نماز پڑھنے کا جو وقت ہے، جتنی دیر میں 3 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے وضو وغیرہ کر کے، وہ مخصوص ہے مغرب کے ساتھ۔ اور آدھی رات میں یعنی با اختیار آدمی کے لیے جب 4 رکعت کا وقت بچ جائے تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے عشاء کے ساتھ۔ شروع میں جو وقت مغرب سے مخصوص ہے اس میں غلطی سے بھی عشاء پڑھیں گے تو وہ باطل ہے، اور آخر میں جو 4 رکعت کا وقت ہے اس میں آپ اگر غلطی سے بھی جو ہے نا وہ مغرب پڑھیں گے تو وہ غلط ہے۔ درمیان کے جو وقت ہے وہ مشترک ہے مغرب اور عشاء میں، اس میں اگر آپ جان بوجھ کے مغرب سے پہلے عشاء پڑھیں گے تو وہ باطل ہے، غلطی سے پہلے عشاء پڑھیں گے تو وہ عشاء درست ہے، بعد میں جو ہے نا آپ بے شک نماز مغرب پڑھیں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، ایک خاتون کی جانب سے سوال کیا گیا، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو پتیلی میں مثال کے طور پر چاول موجود ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر سے دھنیا کاٹ کے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا ابھی کا واقعہ وہ ابھی بیان کر رہی ہیں کہ جب وہ ابھی کچھ کاٹ رہی تھیں چھری سے تو ان کا انگوٹھا کٹا اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید خون بھی ان کا تھوڑا سا اس پتیلی میں گر گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اب کیا وہ کھانا جس پر شک ہے کہ خون گیا ہے یا نہیں وہ کھایا جا سکتا ہے، اور جہاں جہاں گرا ہے وہاں سے اٹھا کے باقی کھانا استعمال کر لیا جائے، یا مکمل کھانا ہی کھانے سے پرہیز کریں؟ دیکھیں جی، 2 الگ الگ مستقل مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے اس کو آپ پاک سمجھیں۔ مشکوک چیز کو جو ہے نا وہ آپ پاک کہہ سکتے ہیں، پاک کہہ سکتے ہیں۔ البتہ احتیاط کریں، نہ کھائیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مستثن بات ہے۔ اور یقین ہو آپ کو کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے ان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور صرف سالن ہی کی بات نہیں ہے، کپڑا، بدن، فرش، جس چیز کے نجس ہونے کا آپ کو یقین ہے اس کو نجس سمجھو، اور جس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے، شک ہے، اس کو جو ہے نا وہ پاک سمجھو۔ احتیاط ایک الگ بات ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر کنفرم ہو جائے کہ خون کا قطرہ گرا ہے، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سالن جو ہے نا وہ مائع ہے یا جامد ہے، یعنی لیکوڈ ہے، مثلا شوربہ ہے، چائے ہے، دودھ ہے، پانی ہے، اس میں معمولی قطرہ بھی گر جائے تو سارا کا سارا جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے وہ دال ماش ہے یا مثلا وہ بھنڈی بنائی ہے، کوئی شوربہ کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اگر ایک جگہ پر خون کا قطرہ گرتا ہے تو وہ سرایت کر کے دوسری جگہ تک نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں وہ جس جگہ یا وہ خون جو ہے نا وہ قطرہ گرا ہے، اب وہ ادھر سے آپ کو 1 چمچ اٹھانا پڑتا ہے یا 2 چمچ اٹھانے پڑتے ہیں، وہ اٹھائیں، باہر پھینکیں، اور باقی آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ مائع ہے جیسے شوربہ ہے یا دودھ ہے، پانی ہے، لسی ہے، چائے ہے، تو وہ ظاہر ہے سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر یعنی ٹھوس ہے، حلوہ ہے مثال کے طور پر، یا دال ماش ہے، اس میں شوربہ تو نہیں ہوتا، وہ سخت ہے، تو یعنی وہی جگہ جو ہے نا نجس ہوگی، یعنی اتنا حصہ سالن کا نجس ہوگا جدھر خون کا قطرہ گرا ہے، اور اسی کو مثلا 1 چمچ یا چائے کا چمچ، ڈونگا کا چمچ یا چاول والا چمچ وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ باہر پھینک دیں اور باقی پاک رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میری سالی کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، اور ابھی اس کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کا شوہر نہ ہی خرچہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی اس کو دیکھنے آتا ہے، نہ ملنے آتا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کافی باتیں کی ہیں، لیکن طلاق نہیں ہوئی ابھی تک، اور وہ لڑکا نہ ہی رابطہ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی ملنا چاہتا ہے، اور نہ ہی کوئی خرچہ دینے کے لیے وہ راضی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اس بچی کو جو پیدا ہوئی ہے
اسے ولدیت میں اپنا نام دے سکتا ہوں یا نہیں، اور اس کی پڑھائی کے لیے اور دیگر اخراجات جو سارے میں نے ہی برداشت کیے ہیں اور ہاسپٹل بھی میں ہی لے کر گیا تھا، تو آقا کیا اس کے باپ کی جگہ میں اپنا نام لکھوا سکتا ہوں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، یہ صاحب اس بچی کے لگتے کیا ہیں؟ یہ اس کے خالو لگتے ہیں۔ نہیں نہیں، نہیں لکھوا سکتے، یہ وہ ہے، یعنی حقیقت کے خلاف ہے، نہیں لکھ سکتے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہے کہ آغا صاحب جب ہم کسائی کے پاس جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ قبلے کی طرف جانور کا ذبیحہ کا رخ نہیں کرتے، اور اس کی گردن جس طرف بھی ہو، کیونکہ انہیں اتنی جلدی ہوتی ہے، کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں یا رش لگا ہوا ہے دکان پہ، تو وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، بس اللہ اکبر کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں اور پھر فٹافٹ گوشت بنا کے دے دیا جاتا ہے۔ نہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے خاص طور پر، اور نہ ہی اللہ اکبر بھی بآواز بلند کہا جاتا ہے یا بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو آقا کیا گوشت خریدنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، یا ہم کسی مستند دکان کو دیکھ کر اس سے پہلے پوچھیں کہ وہ کس طرح ذبح کر رہا ہے؟ اس میں شریعت میں پابندی ہے یا پھر اس کی اجازت ہے کہ ہم کسی بھی دکان سے گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور وہ گوشت بیچ رہا ہے، آویزان ہے، ران آویزان ہے، پورے جانور آویزان ہے، یا وہ آپ جاتے ہیں اور دکان پہ، مرغی والے کی دکان پر انہوں نے پہلے سے گوشت جو ہے نا وہ بنائے ہوا ہوتا ہے، فریج میں فریزر پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ تحقیق کرنا کہ آپ نے اس کو کس طرح ذبح کیا تھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس سے جو ہے نا وہ قصائی سے یا مثلا دکاندار سے گوشت لے سکتے ہیں۔ جی آقا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کے لیے میں یہ بات جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی، کیونکہ ابھی بقرعید کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور تمام مومنین بھی قربانی کریں گے، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آغا شفا نصفی صاحب کی زبانی ہمارا ایک پروگرام ہادی ٹی وی کے زیر اہتمام موجود ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، کہ جو ابھی نجف اشرف سے نشر کیا گیا، اور اس میں تمام تر قصائی کی وجوہات اور ساری اس میں شرائط اور ذبیحہ کی شرائط اور ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جو کہ ہادی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، فیس بک چینل پر بھی موجود ہے، تو آپ حضرات اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس میں مکمل ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اور ہر ایک سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ مزید اگر کوئی آپ کو سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال درج کر سکتے ہیں، کہ جسے لائیو پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آغا صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں اہل سنت مسجد کے قریب رہتا ہوں اور معمولاً اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، برادران کی باجماعت نماز کا وقت دیر سے ہوتا ہے، جبکہ میں اول وقت کو ترجیح دیتے ہوئے پہلے فرادہ پڑھ لیتا ہوں یا پھر گھر پر رہ کر ادائیگی کرتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ کیا مجھے باجماعت نماز کو ترجیح دینا چاہیے یا اول وقت فرادہ نماز پڑھ کر گھر پہ ہی رہنا بہتر ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ دیکھیں جی، آپ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ظاہر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ شیعوں نے بنائی ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے، سنیوں نے بنائی ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے، دونوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن جہاں تک کہ پیش نماز کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے، باجماعت حقیقی اقتداء بے ایمانہ کی، یعنی پہلی 2 رکعت میں حمد السورہ جو پیش امام صاحب پڑھ رہے ہیں اسی پر اکتفا کریں، اور آپ حمد السورہ نہ پڑھیں بلکہ خاموشی سے سنیں، یہ حقیقی اقتداء ہے۔ تو اس مسئلے میں جو ہے وہ ہمارے فقہاء کا اختلاف ہے۔ مثلا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یعنی حقیقی اقتداء کے لیے جو پیش نماز ہے اس کا اثناشری ہونا ضروری ہے، البتہ آپ پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھیں حمد و سورہ، آپ کو نماز جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور لیکن رہبر معظم جو ہے وہ کہتے ہیں آپ حقیقی اقتداء بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، تو وہ میرے خیال اتنی تاخیر سے وہ نہیں ہوتی کہ فضیلت کا وقت ہی نکل جائے، وہ آپ باجماعت پڑھیں اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر صاحب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے اسٹیٹ لائف انشورنس کی ایک پالیسی خریدی ہوئی ہے،
جو ایکسیڈنٹ ہونے پر اگر موت ہو جائے تو اس انشورنس کی مکمل رقم پروفٹ کے ساتھ فیملی کو دی جائے گی، اور اگر انتقال نہیں ہوتا کسی حادثے میں تو 20 سال کے بعد وہی رقم پروفٹ کے ساتھ میرے حوالے کر دی جائے گی۔ اچھا، ہر سال ایک قسط جمع کرانی ہوتی ہے، اور اگر لیٹ ہو جائے تو اس فیس پر بھی جرمانہ دینا پڑتا ہے اور زیادہ مزید رقم ان کو دینی پڑتی ہے۔ تو اگر صاحب کیا جو رقم ملے گی وہ سود میں شمار ہوگی یا نہیں، اور ہم ہر سال جو رقم فیس کی مد میں جمع کروا رہے ہیں اسی رقم پر ہم خمس ادا کر کے وہ رقم جمع کروائیں، یا جو رقم ہمیں یہ انشورنس کھلنے پر، پالیسی ملنے پر رقم ملے گی اس پر ایک ساتھ خمس ادا کرنا ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، خمس ادا کر کے جمع کرانا، اگر ظاہر ہے جو خمس ہے وہ آمدنی کے اوپر خمس نہیں ہوتا، بچت پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جو تنخواہ آپ کو ملی اس پر خمس واجب ہو گیا، یا جو کچھ آپ نے وہ اپنی کاروبار کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، کارخانہ کے ذریعے کمایا، اس پر خمس واجب ہو گیا اور آپ دے دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بچت میں ہے۔ البتہ اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ میرے پاس جو پیسہ آیا ہے یہ زیادہ ہے اور میرے جو اخراجات ہیں اس سے کم ہے، بہت کم ہے، پھر ایسا بندہ جو ہے وہ دے دے، پہلے ہی دے دے، سال گزرنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قانون ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ بچت ہی بچت ہے تو پھر آپ خمس دے کے جمع کرائیں، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اگر آپ نے خمس کی کوئی ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے تو اس ڈیٹ میں جو کچھ آپ کے پاس بچا ہوا ہے وہ چاہے وہ انشورنس کمپنی میں آپ کا جمع ہوا ہے، بینک میں ہے، یا آپ کے گھر میں ہے، وہ بچت کا جو ہے نا وہ خمس ادا آپ کریں گے۔ باقی انشورنس کے بارے میں آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بیمہ پالیسی والے، انشورنس والے ہیں، اگر وہ آپ سے پیسے لے کے اس میں کوئی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں اور پھر نفع نقصان کی بنیاد پر آپ کو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی لم سم آپ کو کہتے ہیں کہ 20 سال جمع کراتے رہو اور اتنے لاکھ جو ہے نا وہ آپ کو 25 لاکھ دیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں اختتام ہوتا ہے۔ میں ناظرین کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پروگرام فقہی مسائل کے عنوان سے ہادی ٹی وی پر ہر ہفتے کو 8 سے 9 بجے لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اس کے دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پر اگلے دن نشر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی یہ پروگرام موجود رہتے ہیں۔ جو افراد ان کی سیریز دیکھنا چاہیں یا ان کے متعلق جاننا چاہیں تو مزید فقہی احکامات کے علم میں اضافہ کرنا چاہیں تو وہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس پروگرام کی سیریز سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مومنین اس کائنات میں جہاں کہیں جو کوئی مومن موجود ہے، جس کسی حال میں ہے بہترین حالات میں تبدیل فرما۔ تو جواسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات